الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ تکویر کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ کورت موجود ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ تکویر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اور اس سے جو اگلی سورت ہے سورہ انفطار، ان 2 صورتوں میں قیامت کے وقوع کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو زمین و آسمان کا کیا حال ہوگا۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھے۔ ان تینوں صورتوں میں وقوع قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر سلگائے جائیں گے اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی، جو عمل حاضر لائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا منظر کیسا ہوگا۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وہ ریت کی طرح اور دھنکی ہوئی اون کی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کہ جن کی طرف بڑی توجہ رکھتا ہے اس کا مالک، لیکن کوئی توجہ رکھنے والا نہیں ہوگا، وہ چھوٹی پھریں گی۔ وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، یہ قیامت میں حساب کے لیے۔ سمندروں کو سلگا دیا جائے گا، آگ بنا کے بھڑکا دیا جائے گا، اور جانوں کو جوڑا جائے گا، ہر بندہ اپنے عمل کے ساتھ جڑ جائے گا، یا روح جو ہے وہ بدن کے ساتھ دوبارہ پراپر طریقے سے جڑ جائے گی۔ زندہ دفن کی گئی لڑکی کو قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر کے پوچھے گا بتا تجھے کس خطا کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ چھوٹی سی بچی لڑکی زندہ دفن کر دی گئی غیرت کے نام پہ یا کسی اور وجہ سے، تو پوچھا جائے گا، اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تیری کیا خطا تھی۔ اور یہ اصل میں اس سے پوچھنا اس کو قتل کرنے والے کی تذلیل تحقیر اور اس کے لیے زجر ہے، اور اس کو ایک قسم کا یہ عذاب سنایا جا رہا ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو تو نے بے قصور مار دیا، قتل کر دیا، زندہ دفن کر دیا، بے حسی اور شقی پن کی انتہا کر دی۔ تو پوچھا جائے گا کس وجہ سے، کیا خطا تھی اس چھوٹی بچی کی جسے زندہ دفن کر دیا۔ نامہ اعمال کھولے جائیں گے،
آسمان کھینچ لیا جائے گا، جہنم بھڑکائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی۔ یہ پورا قیامت کا منظر ہوگا تو ہر جان کو پتہ چل جائے گا جو اعمال لے کر وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ان جو آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور کفار کی جو رسم تھی، رسم بد، رسم شنیع، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی، یہ اسلام نے ہی آ کر ختم کی۔ اس سے پہلے عرب کے اندر یہ جہالت اور یہ شقاوت عام تھی۔ اسلام آیا تو بچیوں کو زندگی کا حق مل گیا، ان کے حقوق بیان کیے، اتنا حق بیان کیا، اتنا حق بیان کیا، فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کی شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسی صدقے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ جس شخص کے گھر میں 3 بیٹیاں، کسی نے پوچھا حضور 2 ہوں، تو فرمایا 2 پر بھی یہی، کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ 2 بیٹیوں کو بھی اچھی تعلیم دے، تربیت دے، محبت اور شفقت سے رکھے اور ان کو صحیح طریقے سے پروان چڑھا کے ان کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کے صدقے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اسلام کے اندر عورت کا مقام۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلے، جو سیدھے چلے، چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب پیٹھ پھیر کر جائے، اور صبح کی قسم جب سانس لے، بے شک یہ قرآن ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے، وہ رسول جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ امانت دار ہے۔ یہ ستاروں کی مختلف قسمیں ہیں جن کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا۔ ان سب ستاروں کی قسم، یا وہ خاص 5 ستارے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، ان 5 ستاروں کی قسم رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے، تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شاعری اور جادو نہیں ہے، یہ تو ایک عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ عزت والے رسول کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مراد ہے، لیکن جمہور مفسرین فرماتے کہ یہاں پر یہ جو عزت والے رسول کا لفظ ہے یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی یہ شانیں ہیں، فرمایا کہ رسول ہیں، عزت والے ہیں، قوت والے ہیں، اللہ کے حضور ان کا بڑا مرتبہ ہے، وہاں عرش کے قریب ان کا حکم مانا جاتا ہے، بڑے امانت دار ہیں۔ تو یہ جبرائیل امین علیہ السلام کی شان ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کی شان بیان کرنا خدا کی سنت ہے۔ جبرائیل خدا کے پیارے بندے، ان کی شانیں خدا قرآن میں بیان فرما رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جو خدا کے پیارے بندے ہیں ان کی شانیں بیان کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے، خدا کو پسند ہے، یہ خدا کو پسند ہے۔ تو جب جبرائیل امین علیہ السلام کی شان بیان کرنا خدا کو پسند ہے، تو جو جبرائیل کے بھی آقا ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی شان بیان کرنا تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام کے یہ اوصاف قوت والے، کیسی قوت کہ قوم لوط کی بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھا کے یوں الٹا دیا تھا۔ شہروں کے شہر 5 بستیاں تھیں، 5 کو اپنے پروں پہ اٹھا کے الٹا دیا۔ 1 سیکنڈ سے بھی جلد سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آتے ہیں اور یہاں سے واپس وہاں جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا شانیں جبرائیل امین علیہ السلام کے، تو بڑی قوت والے ہیں، اور عرش کے مالک کے نزدیک بھی ان کا بڑا مرتبہ ہے، عرش کے مالک کے حضور بھی ان کا بڑا مرتبہ ہے، ان کی باتیں مانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بات مانی جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں بھی، اور جو وہ اپنے ماتحت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ فرشتے بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں۔ اے لوگو، تمہارے صاحب
یعنی تمہارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجنون نہیں جیسے معاذ اللہ کفار مکہ کہتے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یقیناً بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں۔ یہ بیسیکلی کیا بات ہو رہی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا۔ اب جبرائیل تو عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جبرائیل امین، وہ میرے پاس وحی لے کے آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ کفار نے خباثت کرتے ہوئے کیا کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا بندہ پاگل ہو جائے نا تو اس طرح کی باتیں کرتا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آتا ہے، وہ کسی سے باتیں کرتا ہے، حالانکہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہوتا، کوئی ہوتا ہی نہیں وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سیاق کے اعتبار سے فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو تمہارے صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہیں کہ معاذ اللہ ان کے اعتبار سے اس طرح جو ہے وہ اندیکھی چیزوں سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ اس نبی نے جبرائیل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان پر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ جو فرما رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو افق مبین پر، آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ اور پھر وہ جو جبرائیل ان کے پاس وحی لے کے آتے ہیں وہ غیب کی باتیں ہیں، اور یہ نبی اس غیب کے اندر بخل نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے اس کی بہت ساری قسمیں، قرآن میں بیان کردہ چیزیں بھی اسی کے اندر آتی ہیں، اور جو قرآن میں صراحت سے نہیں ہیں غیب کے معاملات وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی چیز بتانے کی ہوتی ہے، کوئی نہیں بتانے کی ہوتی۔ قرآن سارا بتانے کا تھا کہ یہ خدا کا کلام، تو سرکار نے سب بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ انسانوں کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں تھیں، اس میں جو بتانے کی تھی وہ سرکار نے بتائی، جو نہیں بتانے کی تھی نہیں بتائی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت حذیفہ کو ان کا لقب تھا حضور کے رازدان، رازدار مصطفیٰ ان کا لقب تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ان کو راز کی باتیں بتاتے تھے، اور صحابہ کرام کو پتا تھا کہ حضرت حذیفہ کو راز کی باتیں سرکار نے بتائی ہوئی۔ تو یہ نہیں کہ سرکار ہر بات ہر ایک کو بتاتے تھے، بہت ساری باتیں بہت ساروں کو نہیں بتائیں۔ حضرت حذیفہ کو جو باتیں بتائیں ان میں کئی باتیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتائیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو جو بتانا ہوتا، جس کو جو بتانا ہوتا تھا اس کے مطابق ارشاد فرماتے تھے۔ اور بقیہ جو سرکار کا علم ہے وہ ہے جو خود بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک نبی پاک علیہ السلام کلام فرماتے رہے۔ آپ ٹائم دیکھیے، فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور انسان کی پیدائش سے لے کر، خلق کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے واقعات سرکار نے بیان فرما دی۔ تو جس نے جتنا یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، یہ بخاری کی حدیث۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم مبارک، اور سرکار کا علم جو ہے اس سے، یہ تو اس سرکار کے خود علم کے سامنے قطرہ ہے۔ اس کے بعد جو لامتناہی آگے جو ہے وہ جنت کے حوالے سے علم ہے، لامتناہی سے مراد کہ جو ہمارے اعتبار سے لامتناہی ہے، ورنہ تو نبی پاک علیہ السلام کا علم متناہی ہے، اللہ کا علم لامتناہی ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں یار بے انتہا، اس اعتبار سے لامتناہی عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے علم ہے، اس تک ہمارا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ علوم عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں ہے،
پھر اے لوگو تم کدھر جاتے ہو؟ کفار مکہ میں سے بعض بولتے تھے کہ یار یہ لگتا ہے ان پہ کوئی شیطان کا خلل آ گیا، کوئی جن آ گیا ان کے اوپر، اور یہ اس کی باتیں ہیں جو ان تک آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا کہ قرآن یہ شیطان کا کلام نہیں، بلکہ یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہے، نصیحت بن کے آیا ہے تاکہ تم میں جو سیدھا ہونا چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ اور پھر فرما دیا کہ تم چاہو تو سیدھا راستہ اختیار کر لو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری مشیت خدا کی مشیت پر فائق نہیں ہو سکتی۔ تمہاری مشیت خدا کی مشیت کے تابع ہے۔ تم تبھی چاہ سکتے ہو جب خدا چاہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ چاہے اور خدا نہ چاہے تب بھی کام ہو جائے، نہیں۔ بندہ چاہتا ہے تو کسب فعل کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے تو خلق فعل کرتا ہے۔ تو یہ ایک علمی بحث ہے، اس کی تفصیل کے اندر جانا جو ہے وہ عوامی اعتبار سے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کی مشیت بھی خدا کی مشیت کے تابع ہے۔ جو قادر مطلق ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور ارادہ فرمانے والی حقیقی جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ آگے سورہ انفطار شروع ہوتی۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ انفطرت اس سورت کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انفطار ہے، اور انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا۔ تو یہ بھی قیامت ہی کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جب قبریں کورید دی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ قیامت آ گئی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، ہر بندہ قبر سے باہر، اور ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ کیا عمل آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا، سب پتہ چل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اللہ کرے کہ یہ آیات جو یہ ہمارے دل میں اتر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ اے انسان، تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کرم والا ہے، اتنا مہربان ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک بنایا، تجھے اعتدال والا کیا، تیری صورت بنائی، اتنا کچھ جس کرم والے رب نے تیرے ساتھ کیا ہے، اس کرم والے رب کے بارے میں کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کبھی تو شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، کبھی تو نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، کبھی تو مال کے دھوکے میں آ جاتا ہے، کبھی تو اہل و عیال کے دھوکے میں آ جاتا ہے، کبھی تجھے کوئی ورغلا دیتا ہے، کبھی تجھے کوئی بہکا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی ذات پہ اپنی توجہ رکھو بس، پھر نہ شیطان بہکا سکے گا نہ نفس بہکا سکے گا۔ جب ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ مجھے بس خدا سے تعلق رکھنا ہے، مجھے خدا سے تعلق رکھنا ہے،
مجھے خدا کو فراموش نہیں کرنا، میں نے خدا کو کسی لمحے نہیں بھولنا۔ جب یہ ذہن میں ہوگا تو پھر سب چیزوں کے جو وار ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب مزید آگے سمجھانے کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا۔ اب آگے جو بیان فرمایا یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، کاش کہ ہمارے دل میں یہ چیزیں اتر جائیں، کاش یہ اتر جائیں۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے اوپر ہم نے نگہبان فرشتے مقرر کیے ہوئے، کرامن کاتبین۔ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے، اور یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ صرف جب انسان برہنہ ہوتا ہے اس وقت اس سے جدا ہوتے ہیں، لیکن یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیکی کرتے ہیں تو نیکی والا فرشتہ خوش ہوتا ہے، لکھتا ہے نیکی کی، اس نے نماز پڑھی، اس نے تلاوت کی، اس نے کسی کا دل خوش کیا، اس نے کسی غریب کی مدد کی، اس نے ماں باپ کی خدمت کی، اس نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی۔ اور گناہ والا گناہ کی باتیں لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس نے آج فلم دیکھی، اس نے آج ڈرامہ دیکھا، اس نے آج بد نگاہی کی، اس نے یہ کیا، اس نے سود کھایا، رشوت کھائی، چوری کی، اس نے کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، گانے سنے، جو کیا یہ گناہ کا فرشتہ لکھ رہا ہے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ ہمارا دل جو ہے وہ، ہم کوئی عام سا آدمی بھی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم اس کے ڈر سے اور اس کے حیا کرتے ہوئے ہم گناہ سے بچتے ہیں، لیکن خدا دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی حیا نہیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اس کی کوئی حیا نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل جو ہے وہ سدھر جائیں، ہمیں یہ حیا اور یہ شرم نصیب ہو جائے اور ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں کا انجام بیان فرماتا ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، چین سکون میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن، قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ نیک مومن جنت، بدکار کافر جہنم میں، اور جو بدکار مومن ہیں وہ خطرے میں، وہ بھی خطرے میں۔ بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ جہنم کا استحقاق موجود ہے، حقدار ہیں جہنم میں جانے، اور جائیں گے بھی ان میں بہت سارے۔ کب جائیں گے؟ انصاف کے دن، جب فیصلہ ہوگا، جس نے نیکیاں کی ہیں اس کو صلہ ملے گا، جس نے بدیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، اس کو اس کی سزا سنائی جائے گی۔ اور اس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ کافر کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی نجات کی، کوئی بچت کی صورت ہو جائے۔ ہاں، ایمان والوں کو سہارا ہوگا شفاعت کا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی اور یہ بے حساب جنت میں چلا جائے گا یا اصلاً جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارا ظاہر باطن سدھر جائے۔ اس کے بعد اگلی صورت شروع ہوتی ہے، سورۃ المطففین۔ سورہ مطففین کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ مکے میں نازل ہوئی، ایک یہ کہ مدینے میں نازل، ایک اور بھی قول ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے، یعنی بیچتے ہیں جب
اس میں ڈنڈی مارنے والوں کو مطففین کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مطففین ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ اے کاش کہ یہ آیتیں ہمارے ہر تاجر کے اندر جو ہے وہ اتار دی جائیں، ہر دکان کے اوپر لکھ کے لگا دی جائیں، ہر ایک کو یاد کروا دی جائیں۔ دکان بعد میں کھولے، پہلے ہی آیتیں پڑھے۔ پھل فروش، سبزی فروش، سونا بیچنے والا، چاندی بیچنے والا، کچھ بھی کرنے والا، اے کاش کہ یہ آیتیں بار بار پڑھے۔ جو چور بازاری، جو ہمارے ہاں شیطانیت کی انتہا کی ہوئی ہے بیچنے کے اندر، ہر بندہ، ہر کچھ مستثنا ہوں گے، لیکن اکثریت پھل بیچے گی چوری کرے گی، سونا بیچے گی ڈنڈی مارے گی، جھوٹ بولے گی، سبزی بیچیں گے اس میں فراڈ کریں گے، سامان بیچیں گے فراڈ کریں گے، کپڑا بیچیں گے فراڈ کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں بیچیں گے اس میں گند اور غلاظت ملا کے دیں گے، گوشت بیچیں گے تو اس میں گدھے اور کتے کا گوشت ڈال کے بیچیں گے۔ یہ ہمارے لوگوں کی خباثت اور ان کی ذہنیت ہے۔ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جن کی یہ ذمہ داری ہے، جس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکے، لوگوں کو صحیح صحت مند کھانا، پھل فروٹ چیزیں پہنچے، خاموش، آوے کا آوا بگڑا ہوا، لوگ چوری ڈکیتی کرپشن لوٹ مار ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہر چیز کے اندر لگے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کو خدا پہ ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے اٹھنا ہے؟ کیا ان کا ایمان نہیں ہے؟ کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے؟ یہ گوشت بیچنے والے، انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں۔ یہ ٹھنڈی مرغیاں بیچنے والے، یہ حرام گوشت بیچنے والے، یہ حرام اور مردار جانوروں کا گوشت بیچنے والے، یہ گلے سڑے پھل بیچنے والے، یہ خراب کپڑا بیچنے والے، یہ گھٹیا چیزیں جھوٹ بول کے بیچنے والے، کیا ان کا نہیں ایمان کہ مرنے کے بعد ان کو اٹھنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے؟ ان کی حرکتوں سے یہ لگتا ہے ان کا نہیں ایمان، ان کی حرکتوں سے یہ لگتا ہے۔ جو شیطان گدھے کا گوشت بیچتا ہے وہ کس چیز کا ایمان ہے؟ اس کا کس چیز کا ایمان ہے؟ خود گدھے سے بدتر انسان ہے وہ جو گدھے کا گوشت مسلمانوں کو کھلا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی، انجوائے کر رہے ہیں سارے، لگے ہوئے ہیں جناب، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ وہیں پر چوری کرنے، کرپشن کرنے، مال کمانے، مال کھانے، مال بنانے میں لگا ہوا۔ چند ایک محکمے ہوں تو چلو بندہ جو ہے نا رو دھو کے چپ بھی ہو جائے، لیکن یہاں تو جس کو اٹھاؤ اس کے اندر جو ہے نا گلا سڑا کینسر نکلتا ہے اس کے اندر۔ جو گندگی غلاظت، جو کوئی کسی کو بیچ سکتا ہے بیچنے کو تیار بیٹھا ہوا، سبزی لیں، گوشت لیں، پکوڑے لیں، سموسے لیں، کوئی کھانے پینے کی چیز لے لیں، کوئی تیار آئٹم لے لیں، کوئی کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے جائیں، ایک ہی روش چل رہی ہے، ایک ہی روش چل رہی ہے۔
ان کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے ان کو. کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایمان کا ذرہ کہیں دل کے اندر ہوگا. افسوس کہ ہم مسلمانوں کی حالت اس قدر بدتر ہو چکی ہے کہ مسلمان خریدتے ہوئے، مسلمان کے سامنے ایک کافر کی دکان ہے، ایک مسلمان کی دکان ہے، وہ کہتا ہے جی مسلمان سے نہیں خریدنا، کافر سے خرید لوں گا، کیونکہ اس کو کافر کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ صحیح چیز بیچ رہا ہوگا. مسلمان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا کہ یہ ڈنڈی مارے گا. یہ ہمارا کردار، یہ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا حال ہے. الامان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے. اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گنہگار. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمایا یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ جو ناپ تول کی کمی اور وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافروں کی کرتوتیں ہیں. اس لیے آگے باتیں ان کے اعتبار سے کہ یہ تو انصاف کے دن کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تو انصاف کے دن کو ماننے والے ہیں، ہم تو قیامت کو ماننے والے ہیں، تو پھر کرتوتیں کافروں والی کیوں؟ پھر حرکتیں ان جیسی کیوں؟ اس کے بعد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا ہے. یہ ہے اصل وجہ کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے. گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے. لیکن بندہ پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، باز نہ آئے تو ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل کالا، کالے دل والا بندہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں ایک دو نہیں، بہت بڑی تعداد ہے جن کے دل کالے ہو چکے ہیں. کیوں؟ ایک مرتبہ غلط سودا بیچا، ایک مرتبہ کاروبار میں ڈنڈی ماری، پھر ماری، پھر ماری، پھر ماری، پھر ماری، دل سیاہ ہو گیا، دل کالے پڑے ہوئے. یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ گلی سڑی سبزی بیچتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، روزانہ ہی گھٹیا یہ جو جعلی دوائیاں بیچنے والے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے دل سفید ہیں؟ اس سے بڑا سیاہ دل کون ہوگا جو جعلی دوائیاں بیچ کے لوگوں کی زندگیاں لیتا ہے؟ یہ تو قاتل ہے دوسروں کا. تو ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، اور ان پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. تو یہ زنگ ہے جو ان کے دلوں کے اوپر چڑھ چکا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے. یہ کفار کے بارے میں. کفار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیشین وما ادراک ما علیشون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے،
اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ کفار کا نامہ اعمال سجین میں اور نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ اب ان نیک لوگوں کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لو گے۔ انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ یہ ابرار اور نیک لوگوں کا بیان۔ اس کے مقابلے میں جو مجرم ہیں، کفار ہیں، جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان صحابہ کا مذاق اڑانے والوں کا انجام دیکھیں کیا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب یہ مجرم مومنوں کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کرتے تھے۔ کفار مکہ صحابہ کے پاس سے گزرتے، صحابہ کرام کے پاس سے، تو کہتے یہ غریب غربا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے میلے کچیلے بیٹھے ہوئے، مذاق اڑاتے تھے، آنکھوں سے اشارے کر۔ گھر پہنچتے تھے بڑے فریش ہو گئے، بڑا مذاق اڑایا مسلمانوں کا، بڑا مذاق اڑا کے آئے ہیں، آج مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن مسلمان ان پہ ہنسیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کیا ہوا۔ جیسے اس زمانے میں تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آج جو بندہ داڑھی شریف، سر پہ ٹوپی ماما ہے، دینی لباس پہنتا ہے، نماز روزی کا پابند ہے، خدا خوفی کی باتیں کرتا ہے، دین پر عمل کی باتیں کرتا ہے، تو آج کل بھی لبرلز بڑا ہنستے ہیں ان کے اوپر، مذاق اڑاتے ہیں۔ 1400 سال پرانی تہذیب اٹھا کے لے، قبائلی زمانے کی باتیں کرتے ہیں، اتنی پرانی باتیں آج کے زمانے میں، جدید زمانے میں لوگ چاند پہ پہنچ گئے، مولوی ابھی ادھر ہی بیٹھا ہوا۔ اور جب اس طرح مذاق اڑا لیتے ہیں، اپنے صفحے سیاہ کر لیتے ہیں، تحریر کے اندر کالم نگار لکھنے والے یا ٹی وی پہ آنے والے اس طرح کے لبرلز جب مسلمانوں کا، دینداروں کا مذاق اڑا لیتے ہیں تو بڑے فریش ہوتے، طبیعت بڑی خوش ہو جاتی، وہ آج اب مزہ آ گیا، آج تو ایسی مولویوں کی طبیعت صاف کی، اب پتہ چل گیا۔ یہ جتنے اس طرح کرنے والے ہیں نا، یہ ذرا آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کفار مکہ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ جو دیندار بیچارہ سیدھا سادہ اللہ رسول کا نام لینے والا، سادگی لباس ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جاتا ہے مسجد میں، دیانت داری خوف خدا سے کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، قیامت کے دن الٹا حساب ہو جائے گا۔ یہ آج کے مذاق اڑانے والے دینداروں کا، دینی چیزوں کا، یہ مجرم بن کے پیش ہوں گے، اور یہ لوگ ان پہ ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو آج تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے ایسی آزادی، روشن خیالی، وسعت نظری سے آج ہی توبہ کر لیں، ورنہ یہ سارے کا سارا یہ روشن خیالی جو ہے یہ ایسی جہنم کی تاریکی میں تبدیل ہوگی کہ پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔